پاکستان نے بدلتے وقت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنے دفاع کو مضبوط بنایا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر ایک نظر ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر فہد خان۔ پاک فوج ملک کی دفاع سے کبھی غافل نہیں اور اسی لیے اس نے ہر شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ اگر میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے تو سن 1980 کی دہائی میں پاکستان نے ہتف 1 اور ہتف 2 میزائل تیار کیے، جن کی رینج بالترتیب 80 اور 300 کلومیٹر تھی اور یہ 500 کلو گرام پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 2 سال بعد یعنی کہ سن 1982 میں ہتف 1A کی رینج 100 کلومیٹر کر دی گئی اور سن 1997 میں ہتف 3 کا تجربہ کیا گیا۔ اس کے بعد 800 کلومیٹر رینج کے ہتف 4 شاہین 1 میزائل نے ملک کی دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھایا۔ بعد ازاں 2000 کلومیٹر رینج کے شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور سن 1982 میں ہی 1500 کلومیٹر رینج کے حامل بیلسٹک میزائل غوری کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس کے بعد 2500 کلومیٹر رینج کے غوری 3 کا تجربہ ہوا اور سن 2008 میں نیوکلائی صلاحیت کے حامل میزائل غزنوی نے دفاعی صلاحیت میں زبردست اضافہ کیا۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں کروز میزائل بابر اور عبدالی کے تجربات نے پاک فوج کی طاقت میں مزید اضافہ کیا۔ پاک فوج فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور اس شعبے میں بھی خود کفالت کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کے ماہر انجینئرز نے چین کے بنے ہوئے F-7P طیاروں میں 37 تبدیلیاں کر کے اس کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تیار کردہ لڑاکا بمبارہ طیارہ JF-17 تھنڈر کارکردگی کے لحاظ سے F-16 کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس طیارے کا آزمائشی ماڈل صرف 4 سال کی قلیل مدت میں تیار کیا گیا اور قابل نظر رکھنے والے ایواکس طیارے 500 کلومیٹر تک کے دائرے میں دشمن کے ہوائی اڈوں اور سطح زمین پر فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہ طیارے اپنے لڑاکا طیاروں کے دشمن سے لڑائی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس جدید ٹیکنالوجی پر کام کا آغاز کیا، جو اب آخری مراحل میں ہے اور بہت جلد پاکستان یہ نظام بھی پاک فضائیہ کے طاقت میں اضافہ کرے گا۔ پاک بحریہ بھی ملکی بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر دم چوکنا ہے اور بری نظر سے دیکھنے والے دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہے۔ اگوست B-19T آبدوزوں کی پاکستان میں تیاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ہماری دفاعی صنعت میں ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنی بہترین ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی صفحہ اول کی آبدوزوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی منتقلی سے نہ صرف پاکستان آبدوز تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا بلکہ بیڑے میں شامل مختلف آبدوزوں کی مرمت اور اوور ہالنگ کے قابل بھی ہو گئے ہیں۔ اس آبدوز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیگر آبدوزوں کی نسبت 3 گنا زیادہ عرصے تک مسلسل زیر آب رہ سکتی ہے۔ یہ 10,000 ناٹ کے علاقے میں کارروائی کر سکتی ہے۔ رواں سال 30 جولائی کو چین نے پہلا فریگیٹ PNS ذوالفقار، جسے P-22 بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے حوالے کیا۔ P-22 فریگیٹ کا شمار دنیا کے جدید ترین جنگی بحری جہازوں میں ہوتا ہے۔ یہ جہاز ایسے جاسوسی اور نگرانی کے آلات سے لیس ہوتے ہیں جن کی مدد سے زیر آب دشمن آبدوزوں کو ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان جہازوں کو فضائی حملوں سے بچاؤ اور حملہ آور طیاروں کو دور سے مار گرانے کی صلاحیت بھی حاصل ہے۔ P-22 فریگیٹ کے ساتھ چین آبدوز اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے جدید Z-9C قسم کے ہیلی کاپٹرز بھی پاکستان کو فراہم کیے ہیں، جو بحری جہاز سے ہی محو پرواز ہو سکتے ہیں۔ دفاعی خود کفالت کے حوالے سے پاکستان کی ایک اور اہم پیش رفت جہاز سازی کی ٹیکنالوجی کی مرحلہ وار پاکستان منتقلی ہے۔ چین سے معاہدے کے تحت پاکستانی انجینئر اور ٹیکنیشینز چینی انجینئرز کی نگرانی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان بھی بحری جہاز تیار کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ زمینی حربی ہتھیاروں کی بات کی جائے تو اندرون ملک تیار کردہ الخالد اور الزرار ٹینک پائیداری اور صلاحیت میں بین الاقوامی معیار کے حامل ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا حامل الخالد کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی ملک کے جنگی ٹینک سے کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں ٹینکوں کو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں یوکرین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ الزرار انتہائی تیز رفتار کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے اور دوڑنے کے دوران ہی دشمن کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دشمن کی نظر سے فوری اوجھل ہو جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔
اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ان ٹینکوں کو دنیا کے دیگر ممالک نے بھی برآمد کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان بختر شکن میزائل، آٹومیٹک رائفلیں، آرگو ایونجر جیپ اور 7 نامی بختر بند گاڑیاں بھی اندرون ملک ہی تیار کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان نے پہلے ڈرون طیارے فالکن UAV کی پیداوار بھی شروع کر دی ہے۔ یہ بغیر پائلٹ کا جاسوس طیارہ ہے، جس کے ساتھ ہی پاکستان ان ممالک کے خصوصی کلب میں شامل ہو گیا ہے جو بغیر پائلٹ چلنے والے طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایٹمی طاقت ہونا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف اپنی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ختم کر دیا، بلکہ خطے میں پیدا ہونے والے عدم توازن کو بھی برابر کر دیا۔ ان 7 دھماکوں کے بعد پاکستان دنیا کی 7 بڑی ایٹمی طاقتوں کے ہم پلہ ہو گیا اور دنیا کو یہ برابر کرا دیا ہے کہ کوئی ہماری طرف کبھی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ ان سب صلاحیتوں سے پاکستان کا دفاع نہ صرف ناقابل تسخیر بنا ہے، بلکہ پاکستان کو امن کے ساتھ رہنے میں مدد ملی ہے۔